لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، حاجت روا ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، ساتوں آسمانوں کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ساتوں زمینوں کو بچھانے والا ایک اللہ ہے۔ یہ ساتوں آسمان اللہ نے بنائے، بغیر ستونوں کے کھڑے کیے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اور یہ ساتوں زمینوں کو بچھونا بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ اتنا بڑا آسمان اتنا بڑا آسمان یہ بنایا۔ فرمایا کہ پہلا آسمان دوسرے کے سامنے اتنا بڑا کہ بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی ہو، اور دوسرا آسمان پھر تیسرے کے سامنے، تیسرا چوتھے کے سامنے، چوتھا پانچویں کے سامنے، اور پانچواں چھٹے کے سامنے، چھٹا ساتویں کے سامنے، اور ساتواں آسمان اللہ کے عرش کے سامنے۔ ایسے جو بڑا میدان ہو، بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی ہو، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ نے نیچے ستون کوئی نہیں دیا، بغیر ستونوں کے بنایا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہ سات آسمان بھی اللہ نے بنائے، یہ ساتوں زمینوں کو بھی اللہ نے بچھایا۔ یہ سورج جو آسمان پہ نظر آ رہا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور یہ اس چاند کے اوپر، یہ چاند آسمان پر جو اس کے ذریعے سے سجاوٹ ہے، یہ جو روشنی دیتا ہے اور اس روشنی کے ساتھ پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور یہ دنوں کا بدلنا، والقمر قدرناہ منازل، اور پھر یہ آسمان کو سجایا ستاروں کے ذریعے سے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یہ ساری زمین کے اوپر جو سبزہ نظر آ رہا ہے، یہ سبزہ اگانے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ انسانوں کو میرے اللہ نے پیدا کیا، زمینوں کو میرے اللہ نے پیدا کیا، یہ چرند پرند کو میرے اللہ نے پیدا کیا، جن اور ملک کو، ملائک کو میرے اللہ نے پیدا کیا۔ جو مخلوقات نظر آ رہی ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا، جو مخلوقات نظر نہیں آ رہی ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ عزت ذلت کا مالک ایک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پھر مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بادشاہت دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے، یہ ملکیت ساری اللہ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ آسمانوں کے اندر جو مخلوقات، ان پر حکومت اللہ کی، زمین کے اندر رہنے والوں پر حکومت اللہ کی۔ یہ جو نظر آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا، جو نظر نہیں آ رہا وہ بھی اللہ کا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں یہ ساتوں سمندر کو ملا لیا جائے، سارے دریاؤں کا پانی جمع کر لیا جائے، یہ سارے کا سارا پانی اکٹھا کر لیا جائے، اور پھر انہیں سیاہی بنا لیا جائے۔ لکھنے والوں میں آدم علیہ السلام بھی ہوں، لکھنے والوں میں نوح علیہ السلام بھی ہوں، لکھنے والوں میں شیس علیہ السلام بھی ہوں، لکھنے والوں میں ادریس علیہ السلام بھی ہوں، لکھنے والوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، لکھنے والوں میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، لکھنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں، لکھنے والوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہوں، اور لکھنے والوں کے اندر اسحاق علیہ السلام بھی ہوں، ان لکھنے والوں کے اندر سارے فرشتے بھی ہوں، جبرائیل بھی ہو، لکھنے والوں میں میکائیل بھی ہو، لکھنے والوں میں اسرافیل بھی ہو، اور اسرائیل بھی ہو۔ یہ لکھنے والوں کے اندر میں بھی اور آپ بھی، ساری دنیا کے سارے انسان
لکھنے والے جو لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں یہ سارے آ جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں اور یہ ساری دنیا کا سارا پانی سیاہی بن جائے، اللہ کی حمد لکھنا شروع کرے، اور جب یہ حمد چلے گی اور چلتے ہوئے لکھنے والا جو لکھ رہا ہے اس کے دماغ کے اندر اللہ کی حمد آتی رہے، اللہ کی تعریف آتی رہے، اللہ کی کبریائی آتی رہے، اللہ کی بڑائی آتی رہے، یہ لکھتا رہے، اس کا قلم اٹکے بھی نہیں، رکے بھی نہیں، اللہ کی حمد بیان کرتا رہے، لکھتا رہے، لکھتا رہے، یہ لکھنے والے سارے کے سارے تھک جائیں گے، جتنے درخت ہیں یہ سارے کے سارے درخت ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ساری ختم ہو جائے گی، لکھنے والے ہار مان جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔